انسان ہر رنگ میں جینا چاہتا ہے، کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا۔ زندگی چاہے کسی بھی رنگ میں ہو، معذور لوگ ہوتے ہیں، شدید بیماری کا شکار ہوتے ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، دکھ بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن آخر وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں؟ دنیا میں لاکھوں لوگ ہر سال خودکشی کرنے سے مرتے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں، اور یہ خودکشی کرنے والے دنیا کے ہر معاشرے، ہر علاقے اور ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ عام سٹیٹسٹکس کے مطابق کہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد مردوں میں عورتوں کی نسبت دگنی ہوتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ خودکشی کرنے والوں کی تعداد کی ریشیو بڑھ جاتی ہے۔ عموماً شہری علاقوں میں خودکشی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہر طبقے میں خودکشی کی جاتی ہے، اور اس کا کسی مذہب یا قوم یا ذات یا قبیلے سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کے متعلق بہت ساری وجوہات ہیں کہ کون لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ عموماً خودکشی شہری علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ خودکشی عموماً رات کے پچھلے پہر زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہم خودکشی کی وجوہات کو ڈھونڈیں تو سوئسائیڈل بیہیویئر یہ ماہرین نفسیات کے مطالعے کا ایک خصوصی دلچسپی کا موضوع ہے۔ عموماً خودکشی کرنے والے 50% سے زیادہ لوگ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں زندگی بے معنی لگتی ہے، انہیں کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے، خالی پن محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا زندگی میں کوئی نہیں، انہیں زندگی میں کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا، انہیں کوئی اپنا دکھائی نہیں دیتا، انہیں آگے کوئی امید یا روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اپنے آپ کو زندگی پر بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ لوگ عموماً ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ تنہا رہنے والے، تنہائی کے متعلق میں یہ بات کر لوں کہ لونلینس ان دا کراؤڈ، اکیلا رہنا تنہائی نہیں ہے، لیکن جو لوگ زندگی میں رہتے ہوئے ارد گرد لوگوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، وہ لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ عموماً شہری زندگی میں یا فلیٹس کی زندگی میں یا عموماً شدید مصروفیت کے جدید شہری زندگی میں عموماً انسان سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور اکیلا رہ جاتا ہے، اور عموماً وہ لونلینس ان دا کراؤڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خودکشی کرنے والے عموماً بتاتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ خودکشی نہیں کرتے۔ عموماً جو لوگ خودکشی کے متعلق سوچتے ہیں، 40% سے زیادہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یا ڈاکٹرز کو اندھیا دے چکے ہوتے ہیں کہ میں اپنی جان ختم کر لوں گا۔ وہ اشارتاً یا واضح طور پر بتا لیتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر خودکشی کا خیال ظاہر کرے تو اس کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اپنی پریکٹس کے دوران بہت سارے ایسے مریضوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو شدید سوئسائیڈل بیہیویئر رکھتے تھے، ان کی فیملیز کو بتایا گیا، ان کو اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا گیا، ان کو باقاعدگی سے علاج کا کہا گیا، لیکن عموماً ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، اور اس کے بعد پھر عمر بھر اپنے پیاروں کی موت کی وجہ سے دکھ کا شکار رہ جاتے ہیں۔ خودکشی کرنے کی ایک اور وجہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ منشیات کا استعمال ہے۔ منشیات کے استعمال کرنے والے عموماً خودکشی زیادہ کرتے ہیں۔ شخصیت کی کجی،
بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، وہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں، انتہائی منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں، شدید غصہ میں آ جاتے ہیں، اضطراری حالت کے اندر اور معمولی بات کے اوپر بھڑک کر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح شدید ذہنی مرض کے شکار لوگ جیسے شیزوفرینیا ہے، وہ ایک مختلف علومات یا مختلف باتوں کی وجہ سے کہ انہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی جان قربان کر دو، میں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جان قربان کر رہا ہوں، وہ اس طرح ان غیبی علامات کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ دکھ بھری زندگی کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ناقابل علاج بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، پارکنسنزم کے مریض ہیں، الزائمر کے مریض ہیں، یا فالج کے مریض ہیں، جنہیں کوئی روشنی یا امید کی کرن نظر نہیں آتی، تو وہ اپنی جسمانی تکلیفوں سے تنگ آ کر اور اپنے آپ کو دوسروں پر بوجھ سمجھتے ہوئے جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ خودکشی کا جیسے میں نے عرض کیا کہ نوجوانوں میں عموماً اضطراری کیفیت کے اندر خودکشی کی جاتی ہے۔ عشق، محبت، محرومی، ٹھکرائے جانے کا احساس، بے روزگاری یا کسی شدید صدمے کی حالت میں یا کسی کی دھوکے کی وجہ سے بعض لوگ اس حالت میں اچانک اپنی جان لے لیتے ہیں۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس اضطراری حالت کے اندر اپنے چاہنے والوں کو مار ڈالتے ہیں اور اس کے بعد شدید احساس جرم کا شکار ہو کر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں عام طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خودکشی کرنے والے کمزور نہیں ہوتے، انہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ عموماً وہ لوگ جو خاص طور پر اضطراری حالت میں خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اگر اس وقت کوئی جذباتی سہارا، کوئی انہیں سننے والا، کوئی ان کا دکھ درد بانٹنے والا اگر انہیں مل جائے تو وہ خودکشی کرنے کی سے بچ جاتے ہیں۔ ایک عام خودکشی کا آج کل ایک نیا رجحان، تو نیا تو نہیں ہے، زمانوں سے رہا ہے، کسی مقصد کے لیے جان دینا۔ حشیشین کے دور میں خودکش ہوا کرتے تھے، پھر جاپانیوں کے اندر اپنی عزت کی خاطر یا کسی جرم کا شکار ہو کر یا اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو مار دینا، جس کو ہارا کیری کہتے ہیں، تو وہ مخصوص طریقے سے مخصوص لباس پہن کر ایک مخصوص تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالتے تھے کہ کیونکہ میں نے غلطی کی ہے اور میں اس جرم کی خود کو سزا دے رہا ہوں۔ جاپانیوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے جنگ لڑتے ہوئے سمندری جہازوں کے دہانوں کے اندر کہ وہاں سمندری جہازوں کے اندر انہوں نے اپنے ہوائی جہاز دے مارے پائلٹس میں کہ جہاز کے پھٹنے سے جہاز یہ سمندری جہاز تباہ ہو جائے۔ اسی طرح موجودہ دور میں مختلف مذہبی نوعیت کے، جذباتی نوعیت کے اور دشمنی کی وجہ سے بھی خودکشی کا رجحان بہت بڑا ہے۔ عموماً اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ذہنی طور پر انتہائی کمزور، اور وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مخصوص قوتیں، مخصوص گروہ اپنے بیانیے سے، اپنی گفتگو سے اس طرح متاثر کر لیتے ہیں کہ وہ سادہ لوگ اپنی جان دینے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح کے بعض لوگ اپنے نظریات میں اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے کی خاطر، اپنی کاز کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اپنے وطن کی حفاظت کرنے والے جان بوجھ کر اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی عزت اور وقار کی خاطر ٹینکوں کے آگے لیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو یہ خودکشی کی وہ قسم ہے جس کو ہم عام خودکشی سے علیحدہ گنتے ہیں کہ اس میں ایک اعلیٰ مقصدیت اور جان دینے کا ایک منفرد نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایک اور بات جو میں خودکشی سے متعلق کہوں گا کہ لوگ خودکشی کس طرح کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں زہر بھری گولیاں جیسے چوہے مار گولیاں، گندم میں رکھنے والی گولیاں،
دیہاتوں میں اس طرح خودکشی کی جاتی ہے۔ خودکشی کا رجحان میڈیکل شعبہ میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو دوائیوں تک زیادہ رسائی ہوتی ہے اور معلومات ہوتا ہے کہ کون سی دوائیاں یا کون سی انجیکشن لینے سے ہم اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو طب کے شعبہ میں دیگر شعبہ جات کی نسبت خودکشی کی ریشیو زیادہ پائی جاتی ہے۔ لوگ اپنی نس کاٹ کر خودکشی کر لیتے ہیں، گلے میں پھندا ڈال کر لٹک جانے سے بھی خودکشی کرتے ہیں، اسی طرح فائر آرم یا پستول یا بندوق سے فائر کر کے بھی لوگ اپنے آپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس طرح مختلف علاقوں میں، امریکہ میں یا جاپان میں مختلف جگہوں پر ایسے پل ہیں جہاں سے عموماً لوگ خودکشی کے لیے سے سمندر میں اور دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لیتے ہیں۔ خودکشی کی ایک اور قسم جس کو خودکشی نہیں کہتے، خودکشی کی کوشش، یا اردو میں اس کا ترجمہ بہانے بازی کی خودکشی یا ڈھونگ کی خودکشی، جس کو میڈیکل میں پیراسوسائڈ کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ ایکچولی یہ کرائی فار ہیلپ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو توجہ چاہتے ہیں، دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، دوسروں کو اپنا احساس دلانا چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، کچھ منوانا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح سے نان فیٹل سوئسائڈ، کہ وہ اس طرح سے خودکشی کی کوشش کرتے ہیں کہ کم مقدار میں دوائیاں لینا یا دوسروں کی موجودگی میں خودکشی کی کوشش کرنا کہ موت واقع نہ ہو، لیکن دوسروں کو ان کی طرف مائل کر سکیں، وہ دوسروں کو یہ احساس دلا سکیں مجھے کچھ چاہیے، میں دکھی ہوں یا میں پریشان ہوں۔ اس قسم کا عموماً زیادہ نچلے طبقے کے لوگوں میں رجحان ہوتا ہے، اور خودکشی کرنے والے عموماً نوجوان ہوتے ہیں جو اس طرح کی حالت میں، اضطراری حالت میں اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ خودکشی کی ایک اور بہت اہم بات بتائیں میں آپ کو، کہ اس کو ڈپریشن کی ایک قسم اسمائلنگ ڈپریشن کہلاتی ہے۔ ہنسنے مسکرانے والے لوگ بظاہر زندگی میں بہت اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ عہدوں پر، وہ لوگ اندر سے دکھی ہوتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ، آپ کو یاد ہوگا مشہور کامیڈین رابن ولیم نے خودکشی کی تھی۔ اسی طرح خودکشی کرنے میں دنیا کی بہت سی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ ورجینیا وولف جو مشہور رائٹر تھیں، اس نے خودکشی کی۔ مشہور ڈچ پینٹر وان گاگ، اس نے خودکشی کی تھی۔ مارلن منرو، جس کو حسن کی دیوی کہا جاتا تھا ہالی ووڈ میں، امریکن فلموں میں، اس نے زیادہ مقدار میں گولیاں کھا کر خودکشی کی۔ پاکستان انڈسٹری میں ایک مشہور اداکار ہوا کرتے تھے، ننا کے نام سے، بہت معصوم چہرہ، کامیڈین تھے، لاکھوں لوگ ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور لاکھوں لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی تھی۔ تو خودکشی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھ درد کا شکار، ان کو اپنے اندر خالی پن یا دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ خودکشی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے اہم بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ خودکشی کرنے والوں کی کثیر تعداد ڈپریشن کے مرض کا شکار ہوتی ہے۔ مناسب علاج، مناسب توجہ، جب بنیادی مرض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ لوگ خودکشی سے باز آ جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا بھر میں ایسی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ خودکشی کرنے لگے تو ہمیں ضرور ایک کال کر دیجیے۔ اگر اس اضطراری لمحے میں، اس جذباتی لمحے میں کوئی ان سے بات کر لے، ان سے محبت سے پیش آ جائے، تو بہت سارے ایسے لوگ خودکشی کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے سماج میں مذہبی رہنما، سماجی رہنما، خاندان کے بزرگ، دوست، احباب یہ کردار بخوبی ادا کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح خودکشی سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوست احباب کا، ان کے ساتھ مل کر رہیں، سماج سے جڑ کر رہیں، مثبت سوچوں کو رجحان دیں۔ اگر ہم سب سوچیں کہ زندگی سے بہت سی محرومیاں، بہت سارے دکھ، لیکن بہت ساری ایسی وجوہات بھی ہوں گی جو زندگی میں ہمیں دی ہیں۔
زندہ رہنے کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. مثبت سوچیں، خوش رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر.